بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی مذہب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر میں مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ فلسطین کا یہ شہر کرب قیامت کے حالات سے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے فلسطین کے اس شہر کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہاں سولی پر لٹکایا گیا، اور کرب قیامت سے پہلے وہ پھر سے اسی جگہ پر لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا، اسی خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی فلسطین کے اسی شہر تک سفر کیا، پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ فلسطین کے اسی شہر کی اہمیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو زمین پر نجات دی کہ جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ اور یہی شہر فلسطین کی مقدس سرزمین ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تینوں مذاہب میں سے سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی کردار کرب قیامت سے پہلے فلسطین کے اسی شہر کو ادا کرنا ہے، یعنی یہ شہر کرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچا اور حق ثابت کرے گا، اسی لیے اس کی اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ فلسطین کا یہ شہر قدیم شہر ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، اور یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس پر 52 مرتبہ حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مختلف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہاں اس وقت 64%
یہودی آبادی 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی موجود ہیں۔ یہاں ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ ہیکل سلیمانی ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اس پر حرام ہے کہ وہ وہاں جائے، حتیٰ کہ ہجوج مجوج نکل جائیں گے اور تمام بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں ہلاک ہونے والی بستی سے مراد فلسطین کا یہی شہر ہے، مگر قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی ایک بار پھر سے بستی میں آباد ہوں گے، جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا یہودی اسی سرزمین مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس ناجائز اسرائیلی رسالت کے بعد پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری وقت اب قریب ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس وعدے کے پورے ہونے کے بعد اب آخر کیا ہونا باقی ہے؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ اس مقدس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے وہ دنیا میں نازل ہوگا۔ اسی لیے ان کے پاس اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کا مکمل تر نقشہ تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تابوت سکینہ کے اصول کے لیے بھی بے چین ہیں کہ جس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا جو پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر آنے والے انبیاء کو وراثت کے طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جس میں وہ اپنا خاص سامان یعنی کہ تورات کا اصل نسخہ اور اپنا عصا مبارک اور اپنا باقی سامان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے جس سے وہ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ مگر ہیکل سلیمانی کے دوسری مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ صندوق ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں ملا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن ہے، اس لیے ان لوگوں نے خود سے بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھود کر تلاش شروع کی، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا جہاں ان کا تخت موجود تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ یہودی ہیکل سلیمانی کی اس مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصیٰ شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی، اسی لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا ضروری ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مزید تیزی آ چکی ہے جو کہ ان کا صدیوں سے خواب ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے بعد ہی مسیحا اس کی دنیا میں آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم کا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اور اگر ان پیشن گوئیوں کو سچ مان بھی لیا جائے تو 7 سال کے اندر 3.5 کروڑ لوگ اس تنازع میں مارے جائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے کے اندر خون ریزی مشرق وسطیٰ سے لے کر وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ، اور جبکہ دوسرے مرحلے میں عراق کے دریائے فرات سے لے کر فلسطین کے اسی شہر تک پھیل جائے گی۔ 1 جولائی سے ان علاقوں پر اسرائیل نے اپنے ساتھ ملانے کا اعلان کرے گا، اور یہ کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے۔ اس منصوبے کو تحریری شکل دے کر دستخط کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے عالمی اداروں اور انسانی حقوق کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ فلسطین کا یہ مغربی کنارہ
جو 3 طرف سے گھیرا ہوا سرسبز و شاداب علاقہ ہے کہ جس کے شمال مغرب کے اندر بحیرہ مردار یعنی کہ ڈیڈ سیز موجود ہیں، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر فلسطین کا یہی شہر موجود ہے۔ یہ مغربی علاقہ 22 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، جہاں پر اسرائیل پہلے ہی قبضہ کر کے اپنی آبادیاں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب تک ان بستیوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے، کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہتا ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دیتا ہے جیسے اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اس صدی کے سب سے بڑے منصوبے کے نام سے ہی اب یہودیوں کے ان عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے لیے کس قدر اہم ہے، اور جو کہ 180 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کو ان مغربی علاقوں کے ساتھ فلسطین کے 50% علاقوں پر مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے، جبکہ فلسطین پر یہ پابندیاں مزید سخت کر رہا ہے اور ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ایک قانونی حیثیت اس کو مل جائے گی، کیونکہ یہ قانونی طور پر مکمل اسرائیلی قبضے کے اندر چلا جائے گا اور فلسطینی عوام اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ اور مسلمان حکمرانوں نے جیسے کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہو، سوائے ترکی کے اس پر کوئی بھی نہیں بولا۔ اسرائیل کو سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی دے کر فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے، ورنہ فلسطین پر ہونے والے ظلم و قتل کے اندر ہم مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ لہٰذا ابھی یہ صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ اس شہر کا کردار قرب قیامت کے متعلق یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور یہ کیوں نبیوں کی سرزمین شہر کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے مطابق یہ جگہ ہے کہ جہاں پر دجال اپنا تخت لگائے گا۔ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح مذمتی بیان دیتے رہ جائیں گے، جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے کہ اسلامک ممالک کی اس مسئلے سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ہر بار ان اسلامک ممالک کے اندر اپنا انتشار پھیلا کر مسلمانوں کو خوفزدہ کرتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بیت المقدس کی آزادی کے لیے بڑا لشکر خود سے تیار کر کے بھیجا، کیونکہ اس سرزمین کو حق و باطل کا آخری معرکہ تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔